حبیب صاحب، اب اس کانفیڈنس کے پیچھے کس کا کانفیڈنس ظاہری ہے اور کس کی تیاری پوری ہے؟ دیکھیے، آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ کیا ہم ایک کلین صاف ستھری سیاست کی بات کر رہے ہیں یا سیاست میں ہم نے کوئی ملاوٹ کرنی ہے۔ اگر تو اس میں ملاوٹ نہیں ہے، سیاست سیاسی اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہو رہی ہے، صاف ستھری سیاست ہے، تو اس میں تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی تو دور کی بات، اس کو پیش کرنا بھی حماقت لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک اتحادی حکومت کے ساتھ ہے۔ صاف ستھری سیاست کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ ساری جماعتیں متحد ہوں، حکومت کے اتحادی ٹوٹ کر، اس سے بگڑ کر وہ شامل ہو جائیں اپوزیشن کے کسی اتحاد میں، اور یوں پاکستان تحریک انصاف کے پاس مطلوبہ اراکین کی تعداد نہ رہے 172 کی، اور وہ ٹوٹ جائیں تو لہٰذا حکومت بدل جائے گی۔ حبیب صاحب سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، آپ چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ٹائم ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا، یہ بات الگ ہے کہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، وہ وقت گزر گیا؟ نہیں، ابھی نہیں گزرا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کلین سیاست، صاف ستھری سیاست۔ اب اگر اس میں غلاظت ڈالنی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لوٹا سازی کرنی ہے، اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو پیسے دے کے یا ٹکٹ دے کے خریدنا ہے، اور خرید کے کسی بھی حوالے سے آپ انہیں خریدیں ترغیب دے کے، اور انہیں کہیں کہ یا تو وہ استعفے دے دیں، یا وہ کسی اور وجہ سے حاضر نہ ہوں، یا پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ جا ملیں، تو ایسی غلاظت کے بارے میں پھر تبصرہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس کی تو انتہا یہ ہے کہ پھر آپ باہر سے پکڑے کسی شخص کو اور اس کو وزیر اعظم بنا دیں۔ اس غلاظت کا تو الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے نا، میں تو اس کو سیاست نہیں کہتا، یہ تو سیاست نہیں ہے، بلکہ سیاست کے نام پہ اس قوم کی توہین ہوگی اگر پاکستان تحریک انصاف کے بندے باقاعدہ طور پر توڑ کے خریدے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو صاف ستھری پالیٹکس ہے تو عدم اعتماد بالکل نہیں ہے، اور پھر حکومت کا کانفیڈنس بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا مولانا یہ غلاظت اپنے دامن پہ لینا چاہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان، کیا نواز شریف جنہوں نے آئین میں یہ شق ڈالی تھی پہلی دفعہ فلور کراسنگ کے خلاف، کیا وہ اس غلاظت کو اپنے دامن پہ ڈالنا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کے دامن پہ کیا نہیں، آپ یہ بھی سوچیں، کیا پیپلز پارٹی جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شامل تھی اس ترمیم کے ساتھ، کہ آپ آئین میں جب ترمیم ہوئی تھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو فلی سپورٹ کیا تھا، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ کے اس وراثت پر، اس لیگیسی پر ساری کالک مل دے گی؟ تو اگر تو ان تینوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ خریداری کریں گے، یہ لوٹا سازی کریں گے، تو اس غلاظت کا کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ غلاظت ہے، یہ گٹر ہے۔ اب آ جائیے تیسری طرف، ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہے غیبی امداد۔ پاکستان میں چونکہ غیبی امداد کا بھی بڑا ذکر رہتا ہے، تو پچھلے کچھ عرصے سے غیبی امداد کے نیوٹرل ہونے کے پیغام خود غیبی امداد ہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، آفرین ایسے پیغاموں پہ کہ جو دشمن کو، جو ایک کے مخالف کو بلا کے دیے جائیں اور کہا جائے کہ میں نیوٹرل ہوں۔ تو اب آپ ذرا، یہ وہی والا معاملہ ہے جو امریکہ نے یوکرین کے ساتھ کیا ہے، کہ خود باہر کہہ کے جی میں تو نہیں کچھ کر رہا، لیکن یوکرین کے ساتھ اخلاقی مدد ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کا معاملہ آپ نے کرنا ہے، نیوٹرل، مسٹر نیوٹرل کہیں گے یا مس نیوٹرل کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے، اچھا، تو اب یہ جو نیوٹرلٹی ہے، اس پہ تو صرف میں وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا ایک شعر ہے، وہی عرض کر سکتا ہوں کہ تم لوگ بھی عجب ہو، دل پر یہ اختیار، شب موم کر لیا، سہراہن بنا لیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا یہ اختیار ہے غیبی قوت کا کہ رات کو وہ موم اور صبح وہ لوہا ہو جائے، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان دو فیکٹرز کو اگر نکال دیں، یعنی نیوٹرلٹی والے فساد کو الگ کر دیں اور یہ غلاظت والے فساد کو الگ، یہ دو چیزوں کو الگ کر دیں، تو صاف ستھری پالیٹکس میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا حماقت ہے، اور اگر پیش کر دی جائے تو وہ پولیٹیکلی کامیاب نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ آپ یہ دو کام کریں، یا تو اب آپ یہ طے کرنا ہے اب آپ نے کہ یعنی بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات فقہا کے سامنے ایک سوال پیش کیا جاتا ہے کہ عالم اضطرار میں اگر ایک طرف سور کا گوشت ہو اور ایک طرف بلی کا گوشت ہو تو کیا کھایا جائے؟ تو اگر تو حضرت مولانا فضل الرحمان
ان دو میں سے ایک کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں, کم از کم ان کا جو اجلا دامن ہے اس کے پھر دعوے کرنے والے تو کچھ کم ہوں گے نا.